دنیا میں کون شخص ہے جو اس بات کا گمان بھی کر سکے دنیا کے سب سے بڑے کھیل کے سب سے بڑے ایونٹ کو اپنے دین کی تبلیغ کی طرف موڑ سکے؟ کھیل کو تو ہر قسم کی تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، جہاں ہر قسم کے کھانے پینے کی کھلی آزادی ہوتی تھی، جہاں کپڑوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی، کوئی بالکل کپڑے نہ پہنے یا کوئی پورے کپڑے پہن کر کے آ جائے۔ کھانے پینے کے اندر کوئی کیا کھا رہا ہے اس کے اندر کوئی کسی طرح کی پابندی نہیں ہوتی تھی، یا یہ کہہ لیجئے کہ فحاشی اور عریانی اس کو جائز قرار دیا جاتا تھا۔ فحاشی مطلب عیاشی، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں کوئی کیا کر رہا ہے اس سے کوئی لین دین نہیں۔ عریانی مطلب بغیر کپڑوں کے، کسی نے کوئی کپڑا نہیں پہنا ہے، کتنا کپڑا پہنا ہے، اپنے جسم کو پورے کو کھول کر کے رکھا ہے، اس سے کسی کو کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ یعنی درشک اور شائقین جو کچھ بھی کر لیں ان کے لیے سب کچھ جائز۔ فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی قطر کو ملی تو قطر نے ایک ایسی مثال پیش کر دی کہ جس مثال کے لیے اس بات پر ایمان قائم ہو جاتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ جب چاہے ایمان کی ایک چنگاری کو جلا کر ایمان کی ایک چنگاری سے پوری دنیا کو سبق دے سکتا ہے، سبق اسلام کا سبق۔ دوستو قطر کے اندر فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے، ایک طرف تو دنیا کے 48 ممالک کے 48 ٹیمیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور اس تاج کو اپنے سر پر سجانا چاہتی ہیں، لیکن دوسری طرف قطر ہے۔ قطر نے پہلے ہی اپنے نیم قانون، شریعت اور اسلام کے نیم قانون کے ذریعے سے یہ تاج اپنے سر پر سجا لیا ہے۔ کہ ویڈیو کے اندر قطر کے اندر فیفا ورلڈ کپ میں 2 ایسے واقعات کے بارے میں بتاؤں کہ جب اسٹیڈیم کے اندر اذان کی آواز سنی گئی تو اسٹیڈیم کے اندر کیا حال اور کیا منظر ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی دوستو اسٹیڈیم کے اندر جس معذور قاری نے قرآن کی تلاوت کری وہ کون تھا؟ آج کی ویڈیو کو انتہائی دھیان کے ساتھ میں آخر تک ضرور دیکھیے، آپ کو کچھ نہ کچھ بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا۔ دوستو قطر سے پہلے فیفا ورلڈ کپ کی آخری میزبانی برازیل نے کری تھی۔ برازیل میں ناظرین کی طرف سے ایسے مناظر دیکھنے کے لیے ملے جہاں فحاشی، عیاشی، ننگا پن اور کھلم کھلا ہر چیز کی اجازت، کوئی کسی طرح کی رکاوٹ بھی نہیں۔ لیکن دوستو قطر نے یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ قطر کی زمین پر فحاشی، عریانی کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قطر کے فیفا ورلڈ کپ کے چیف آفیسر نے ایک مغربی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات واضح کر دی تھی کہ ہم 28 دن کے لیے اپنے ایمان کو بدل نہیں سکتے، اپنے مذہب کو ہم چھوڑ نہیں سکتے 28 دن کے کھیل کے خاطر۔ جسے بھی ہمارے ملک میں آنا ہے، جسے بھی قطر میں آنا ہے کھیلنے کے لیے، اس کو قطر کے اصولوں پر چلنا ہوگا، ہمارے اپنے نیم قانون پر اس کو چلنا ہوگا۔ تو دوستو قطر کے فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے یوں تو سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیو گردش کر رہی ہیں، لیکن دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں وہ منظر جس وقت میں ٹیمیں اپنی پریکٹس کر رہی تھی اور پریکٹس کے وقت میں اذان کی آواز آ جاتی اور قطری حکومت نے خصوصی طور پر تمام مساجد کے مؤذنین حضرات کو اچھی آواز والے مؤذنین حضرات میں تبدیل کر دیا تھا اور خوبصورت آواز میں اذان پڑھنے والے مؤذنوں کو متعین کر رکھا ہے۔ خوبصورت آواز والے مؤذن اس لیے رکھے گئے کہ تاکہ یہ اذان پڑھیں، ان کی اذان کی آواز کے اندر ایسی مٹھاس ہو کہ ان کی آواز سے، اذان کی آواز سے متاثر ہو کر سننے والا دھیان کے ساتھ میں اس کو سنے اور سننے والے کا دھیان اپنے کام کو چھوڑ کر آواز کی طرف کھنچتا چلا جائے۔ آواز کے اندر مٹھاس اور کشش ہونی چاہیے، ایسے مؤذنین قطری حکومت نے متعین کر رکھے۔ دوستو قطری حکومت کی جانب سے اس اسٹیڈیم کے ساتھ نماز کے لیے ایک اچھی بڑی جگہ نماز کے لیے خاص اور مختص کری گئی ہے۔ اور وہ منظر بھی آپ نے دیکھا کہ اسٹیڈیم کے اندر ہزاروں لوگوں نے نماز ادا کری۔ چند آواز کے نمونے آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، آواز کی مٹھاس کو آپ سنیے اور کشش کو آپ دیکھیے، کتنے اچھے انداز میں آواز امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ان کی آواز آپ کو بھی سنائی دے رہی ہے۔ یہ فیفا ورلڈ کپ ہے دوستو، اس کے پہلے دوسرے بھی میچ آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن یہ فیفا ورلڈ کپ قطر کے اندر ہے جہاں نماز اور اذان اسٹیڈیم کے ساتھ میں اسٹیڈیم کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہے۔ دوستو جب اسٹیڈیم کے اندر جہاں کھلاڑیوں کو آمنے سامنے مقابلے کے لیے آنا تھا، امام صاحب نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائی اور ہزاروں لوگوں کی تعداد نے نماز پڑھی کھڑے ہو کر، تو دنیا کے اندر یہ چرچا میں بن گئے اور ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس بات کو کہا کہ قطر نے حقیقت میں اپنے اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے صرف ایک چھوٹی سی چنگاری ہی کافی ہوتی ہے۔ تو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ افتتاح سے پہلے مدرسے کے طلبہ اکرام کو اسٹیڈیم کے اندر بلایا گیا۔ ان بچوں نے سفید لباس پہن کر کے، ٹوپی اوڑھ کر کے افتتاح کیا اور ان مدرسے کے بچوں نے خوبصورت آواز کے اندر سورہ رحمان کی تلاوت کری۔ دوستو یہ چند تیاریاں ہیں، چند نمونے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو قطر نے فیفا ورلڈ کپ سے پہلے تیار کرے ہیں، فیفا ورلڈ کپ کے آغاز کے لیے اور شروعات کرنے کے لیے۔ دوستو قطری حکام نے فیفا ورلڈ کپ کے افتتاح میں ایک خاص قاری صاحب کو بلایا تھا، خاص قاری صاحب کو دعوت دی۔ افتتاحی تقریب کی میزبانی ایک امریکن کومنٹیٹر کر رہا تھا، ان کا نام مورگن بتایا جاتا ہے۔
دوستو جب انہوں نے قاری الغنم المفتاح سے پوچھا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا والوں کو اور درشکوں کو اور دوسرے ممالک کی پبلک کو، انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. We were raised to believe that we were scattered on this earth as nations and tribes so we could learn from each other and find beauty in our differences. کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جوڑوں میں پیدا کرا اور اس کے بعد تم کو قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، تمہاری پہچان اور شناخت ہو سکے۔ تم میں سے سب سے اچھا، افضل اور بہتر وہ ہے جو تقوی کے اندر سب سے زیادہ اچھا اور افضل ہے۔ دوستو قاری المفتاح یہ ٹانگوں سے معذور ہیں، لیکن انہوں نے اپنی مجبوری کو اور اپنی معذوریت کو اپنی کمزوری نہیں سمجھا، بلکہ ہمت اور حوصلے کے ہارے نہیں ہیں اور پیش قدمی، ہمت اور حوصلہ بلند ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے فٹ بال بھی کھیل لیتے ہیں اور قاری المفتاح 200 میٹر تک پانی کے اندر تیراکی بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ قاری المفتاح کا آئس کریم کا ایک برانڈ ہے جو دنیا کے اندر جس سے بزنس کرتے ہیں۔ قاری المفتاح کو ایسی خوبصورت آواز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کا جادو چڑھ کر کے بولتا ہے۔ یقینی طور پر دوستو قدر نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ایمان کی حرارت اور ایمان کا شعلہ دنیا کے اندر ابھی بھی زندہ ہے، ابھی بھی ایمان اور مسلمان اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی اس ایمان کا ساتھ دے، کوئی اس کی طرف ہاتھ بڑھائے، کوئی اس کا سہارا بن جائے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو سے قطار کی میزبانی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قطار نے ایک اسلام کا نمونہ اور شریعت کا نمونہ پیش کرا ہے۔ تو دوستو آپ کی اپنی قیمتی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ کے پاس تک پہنچتی رہے۔